اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے سورہ یونس آیت نمبر 57 سے آنورڈز، چھوٹا سا سبق۔ سب سے خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو یہاں سب سے پہلے بتایا گیا کہ قرآن مجید موعظت ہے، نصیحت ہے، یعنی جو قرآن کو دل سے توجہ سے پڑھے گا، اس کے معنی پر غور کرے گا، تو اس کے لیے قرآن نصیحت ہے، واعظ ہے، اور اس کو ترغیب دلاتا ہے۔ اور جس طرح کہ ایک طبیب مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی ترغیب اور ترہیب دونوں طریقوں سے واعظ و نصیحت کرتا ہے، اور ان نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا، اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ پھر اسی آیت میں قرآن کو شفاء لما فی الصدور، شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا کہا گیا۔ اور سینوں میں کیا ہے؟ دل ہے، اور دل کے اندر جو بھی غلط عقائد ہیں، شکوک و شبہات ہیں، کوئی کفر و نفاق ہے، کوئی گندگی پلیتی ہے، تو یہ قرآن اس کو صاف کرتا ہے۔ جتنا زیادہ دل میں قرآن آتا جائے گا اتنا زیادہ اس گندگی سے دل پاک ہوتے جائیں گے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، یعنی راہ دکھاتا ہے، زندگی کے ہر اگلے لمحوں کے بارے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور پھر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے باعث مسرت ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتا ہے یہ قرآن۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو یہاں جہاں خوشی کا ذکر ہے تو اصل میں خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوبہ چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے، جلوسوں، چراغاں اور دیگر اسراف سے بھرے ہوئے کاموں کا آغاز شروع کر دیا جائے، تو یہ حکم نہیں ہے، بلکہ اصل خوشی کیا ہے؟ دل میں ایک مسرت، خوشی ہونا قرآن کی وجہ سے۔ تو جو بھی قرآن کے معنی پہ غور کرتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں، اس کو اپنا رہنما بناتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ کتنا شکر گزار ہیں اللہ کی اس نعمت کے حصول پر۔ وہ شکر ادا کرتے ہیں ہر لمحے کہ شکر ہے یہ قرآن موجود ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے کس طرح رہنمائی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ تو وہی اس کی خوشی نہیں منا پاتا جو اس بات سے ہی لا علم ہے کہ یہ اتنی قیمتی چیز اس کے پاس موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ یہاں مشرکین ہی کا ایک بات عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بعض جانوروں کو اپنی مرضی سے حرام اور حلال بناتے رہتے تھے، تو جو مشرکین اپنے بتوں کے ناموں پر کسی جانور کو چھوڑ دیا کرتے تھے وغیرہ، اس کی تفصیل سورۃ الانعام میں گزر چکی ہے۔ تو جو اصل میں حلال اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہی حلال ہے، اور جسے اللہ نے حرام قرار دیا وہی حرام ہے۔ خود سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تفصیل اپنے پاس سے بیان کرے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے۔ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ایک دم نہیں پکڑتا، اس نے مواخذے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ یا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن و کافر سب کو دیتا ہے۔ دنیا میں سورج نکلتا ہے تو مومن کافر سب کے لیے نکلتا ہے، بارش ہوتی ہے تو سب طرف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں اپنے فضل سے عطا کی ہوئی ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ پھر ایک بہت اہم آیت فرما دی، وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ
ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اور آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ اللہ ہی تمام مخلوقات کے احوال سے اچھی طرح واقف ہے، ہر لحظہ ہر گھڑی اس کی نظر ہر ایک کے کام پر ہے، زمین و آسمان کی کوئی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم کسی بھی حال میں ہوتے ہو، تم کہیں سے قرآن پڑھتے ہو، تم کوئی بھی کام کرتے ہو، اور جب تم اس کام میں بالکل مشغول ہوتے ہو، تمہیں خود بھی اپنا نہیں یاد رہتا، اس وقت بھی اللہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کی خوب نظر ہے تم پر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، جنہوں نے اللہ کا تقویٰ کیا۔ تو اب یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء ولی کی جمع ہے جس کے معنی لغت میں ہیں قریب کے۔ اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اسی لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، اور ایمان اور تقویٰ ہی اللہ کے قریب کرنے کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس لحاظ سے ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ اس مومن بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، بے نیاز ہو اور چھپا ہوا ہو، یعنی شہرت نہیں ہے اس کی بہت۔ ایمان اور تقویٰ ہی اللہ کی قرب کی بنیادیں ہیں۔ اس لحاظ سے ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے۔ لوگ ولایت کے اظہار کے لیے کرامت کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ اصل میں تو ولایت کے لیے، قرب الہی کے لیے تقویٰ ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، اور جھوٹی سچی کرامتیں بنا کر کسی کو مشہور کر دینا یہ ولایت نہیں ہے۔ اصل ولایت وہی ہے جو متقی ہے، اور تقویٰ کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو تقویٰ پرکھے گا کون؟ وہ صرف اللہ خود ہی پرکھ سکتا ہے۔ تو ان اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کوئی اندیشہ اور غم نہ ہوگا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک ھو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، یعنی اللہ کے کلمے بدلہ نہیں کرتے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی اس خوشخبری کا ملنا یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ، تمام تر عزت اللہ ہی کی ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ بلا شبہ تمام عزت، تمام غلبہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔